ہم نے یعنی یہ ذکر سنا تھا کہ دو صحابی ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، ایک سائیڈ پہ تھے، وہ سامان کی حفاظت کر رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ چڑیاں اڑ رہی ہیں تو پھر وہ وہاں گئے۔ ان میں سے عمر بن امیہ اور منذر بن محمد، یہ دو صحابی تھے۔ تو منذر ان کو تو انہوں نے قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا۔ جو عمر بن امیہ تھے یہ ان کے بال کاٹ کے تو یہ عامر بن طفیل نے ان کو مدینہ منورہ بھیج دیا تھا۔ اب یہ مدینہ منورہ آئے تو یہاں ایک اور بات کا معاملہ کھلا۔ یہاں سے ہم آج کی اپنی گفتگو کو شروع کریں گے، اور یہ ہمارا 18واں لیکچر ہے آج کا۔ اس میں جو شروعات ہے وہ غزوہ بنو نذیر کی شروعات ہو رہی ہے۔ یہ ایک غزوہ ہے جس کا نام ہے بنو نذیر، یہ قبیلہ تھا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا۔ وہ جن کے بال کاٹے تھے صحابی رسول حضرت عمر بن امیہ زماری، یہ جس وقت واپس آ رہے تھے تو مدینہ منورہ آتے آتے گرمی زیادہ تھی، ایک درخت کے نیچے بیٹھے آرام کرنے کے لیے۔ وہاں پہ آپ لیٹ گئے۔ ابھی آپ لیٹے ہیں تو دو بندے اس قبیلے کے آ گئے جس قبیلے کے بندے نے عامر بن طفیل نے، وہ صحابہ کرام جو گئے تھے تبلیغ کے لیے، ان کو شہید کیا تھا، اس بندے کے قبیلے کے دو بندے آ گئے، ان کے وہ حلیف تھے۔ جس وقت ان کی آنکھ لگ گئی، اس صحابی نے تلوار لی اور ان دونوں کو قتل کر دیا۔ بڑے راضی ہوئے کہ میں نے بدلہ لے لیا ہے، بڑے خوش ہوئے۔ اب یہ خوشی خوشی مدینہ منورہ داخل ہوئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب صورتحال بیان کی، سرکار بڑے پریشان ہوئے۔ وہ باقی صحابہ کی خبر پہنچ گئی تھی، کیا ہوا ہے، صحابہ کس طرح شہید ہوئے، وہ خبر پہنچ گئی تھی۔ اب یہ جب آئے ہیں اور انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، میں نے ان دو بندوں کو قتل کر دیا ہے، سرکار فرمایا میں تو ان کو ضمانت دے چکا تھا، اللہ کے بندے، میرا ضمانت نامہ ان کے ہاتھ میں تھا، ان کے پاس تھا، وہ میری طرف سے ہو کے جا رہے تھے، تو نے قتل کر دیے ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو بڑا خوش تھا کہ میں نے بدلہ لے لیا ہے، تو یا رسول اللہ مجھے معافی دے دے، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ معاملہ سن کے پریشان ہوئے۔ اب دیکھیں وہی بندہ جس نے جا کے اکسایا تھا، ایک تھے عامر بن مالک، وہ آئے تھے سرکار کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتیں اچھی ہیں، آپ بات بڑی اچھی کرتے ہیں، پر مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ ایسا کریں مجھے کچھ بندے دیں جو میرے علاقے میں جا کے تبلیغ کریں۔ 70 صحابہ سرکار نے بھیجے تھے۔ وہ پہلی بار جس خیمے اور جس قبیلے کے پاس گزرے، اس قبیلے کا شر پسند بندہ تھا جس کا نام تھا عامر بن طفیل۔ اس نے پھر سارا معاملہ خراب کیا، لوگوں کو اکٹھا کر کے ان صحابہ کے خلاف جنگ کی اور ان کو شہید کروا دیا۔ اب وہ جو پہلا بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے سوال کر رہا تھا، اس بندے کو بھی باقاعدہ دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا کہ یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے اس بندے کو جو ہے وہ قتل کروانے کی اور اپنا بدلہ لینے کی بھی پوری کوشش کی۔ اب یہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دیت کا مطالبہ کر دیا گیا، وہ جنہوں نے بندے مارے تھے ان کے قبیلے کا تھا، تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قاصد بھیجا گیا کہ آپ اس طرح کریں، جو بنو نذیر کے جو بندے مارے گئے ہیں تو یہ ان کے حلیف تھے، بندے مارے گئے ہیں، ان کا آپ جو خون بہا دیں، ان کی دیت دیں، ان کا بدلہ دیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ ہم مل بیٹھ کے ان کے ساتھ کوئی طے کر لیا جائے معاملہ۔ مالی لحاظ بھی اس دن کمزور تھے، ان دنوں میں سرکار ان سے مدد طلب کرنے کے لیے اور بات کسی سائڈ پہ لگ جائے، اس لیے سرکار بنو نذیر، یہ یہودیوں کی باقاعدہ ایک بستی تھی، اس میں صرف یہودی رہتے تھے، مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پہ۔
سرکار جب ان کے پاس گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک گھر کی دیوار ہے وہاں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، سرکار کے بیٹھنے کی جگہ وہاں پہ بنائی گئی۔ اب یہودی جب سرکار بیٹھ گئے، چند صحابہ بھی بیٹھ گئے، اب سائڈ پہ جا کے سرگوشی کرنے لگے، مشورے کرنے لگے۔ ان میں ایک بڑا چالاک تھا، یہودیوں کا سردار تھا حیی بن اخطب، اس نے آپس میں پروگرام بنایا کہ ان کی تعداد 10 بھی نہیں ہے، جو محمد کے ساتھ اس کے ساتھی آئے ہیں ان کی تعداد 10 بھی نہیں ہے۔ ہم ایسا کریں، ایک بڑا پتھر جو ہے جہاں یہ بیٹھے ہیں اوپر سے گرائیں، ان کے اوپر گرے، یہ ختم ہو جائے۔ سرکار کے بارے میں یہ نظریہ حیی بن اخطب نے آپس میں گفتگو کی اور کہا یہ 10 بندے بھی نہیں بنتے، ان کو ہم جو ہے وہ پکڑ لیں گے، ان کے ساتھ ہم جنگ کا معاملہ کر لیں گے، یہ موقع دوبارہ ہمیں کوئی نہیں ملنا۔ اور جو قریشی ہیں پوری اس نے بات بنا کے کی کہ ہوگا پھر یہ کہ جو قریش سے لوگ آئے ہیں مہاجر صحابہ مدینہ میں، جب سرکار اس دنیا سے چلے گئے، نعوذ باللہ محمد کا انتقال ہو گیا، ہم نے ان کو مار دیا، تو کیا ہوگا؟ جو مکہ سے لوگ آئے ہیں وہ مکہ واپس چلے جائیں گے، اور یہ جو یہاں رہنے والے ہیں اوس اور خزرج کے مسلمان، یہ بھی بکھر جائیں گے۔ پہلے بھی یہ ہمارے غلام تھے، آہستہ آہستہ یہ بھی ہمارے غلام ہو جائیں گے، پھر ہمارا جو ہے وہ شکنجہ پہلے کی طرح جم جائے گا اور ہماری پورے مدینے کے اوپر حکومت پھر سے قائم ہو جائے گی۔ اس سے بہتر موقع دوبارہ کوئی نہیں ملنا۔ اچھا، ایک بندہ تھا عمر بن جحاش بن کعب، اس نے کہا کہ یہ کام میں کرتا ہوں، عمر نام تھا اس کا، مکمل نام میں نے لے لیا، تو یہ کہنے لگا کہ یہ کام میں کرتا ہوں، چڑھتا ہوں چھت کے اوپر اور وہاں سے پتھر میں گرا دیتا ہوں۔ سلام بن مشکم یہ بھی انہی کا سردار تھا یہودیوں کا، بڑا دانا تھا، پہلی آسمانی کتابوں کا علم اس بندے کے پاس تھا۔ اس نے کہا اے قوم یہود، تم ساری زندگی میری مخالفت کرو لیکن میری ایک بات ضرور مانو، اللہ کی قسم محمد کو تمہارے ارادوں کی خبر کر دی جائے گی اور یہ ہمارے اور اس کے درمیان عہد کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ سرکار جب آئے تھے مدینہ تو ایک معاہدہ کیا گیا تھا، ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، ہم آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کریں گے، حفاظت کریں گے ایک دوسرے کی۔ تو اگر آپ لوگوں نے ایسا کام کیا تو وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ وہ معاہدہ ختم ہو گیا تو جس طرح مکے والوں کے ساتھ جنگ ہوئی اور وہ ذلیل و رسوا ہوئے، ہمارے ساتھ بھی جنگ کریں گے، ہم بھی سارے ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ تو ایسا کریں، یہ کام ہرگز نہ کریں۔ انہوں نے یہ بات ان کی نہ مانی، تو عمر جو تھا وہ گھر کی چھت کے اوپر چڑھا، بڑی چٹان ایک اس نے اپنے سامنے کر لی، تو جیسے ہی وہ وہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر گرانے ہی والا تھا، عین اسی وقت جبریل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنی جگہ سے اٹھیں اور چلے جائیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اٹھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے مدینہ منورہ چلے گئے۔ صحابہ کو بھی بعد میں پتہ چلا تھا، سرکار کے ساتھ جو چند صحابہ آئے تھے ان کو بھی نہیں بتایا، خاموشی سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے۔ کنانہ بن سوریہ یہ بھی ان کے علماء میں سے تھا، یہودیوں کے، کتابیں وغیرہ پہلی آسمانی اس نے پڑھی ہوئی تھی۔ سرکار جب اٹھ کے چلے گئے، اب اس نے ایک بڑی خوبصورت ان کے سامنے تقریر کی اور اس نے کہا کیا تم لوگ جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں چلے گئے؟ محمد کو تمہارے ارادوں کی خبر کر دی گئی اور بلا شبہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں ایک دن تم لوگ یہاں سے کوچ کر جاؤ گے اور تمہارے بچے بلبلائیں گے، تمہیں اپنے گھروں سے، مال و جائیداد سے بے نام کر دیا جائے گا، چھوڑ کر تمہیں نکل کر جانا پڑے گا۔ اور یہ بھی کہا تم لوگ اگر اسلام لے آؤ، محمد کے ساتھی بن جاؤ، تمہارے مال بھی، تمہاری اولاد بھی، ہر چیز محفوظ رہے گی اور تم لوگ اس کے اونچے مقام والے ساتھی بن جاؤ گے اور اپنے گھروں سے نکالے بھی نہیں جاؤ گے۔ انہوں نے اس کی کوئی بات نہ مانی اور کہا کہ ہم ہرگز اس بات کو قبول نہیں کریں گے، اور پھر کہا کہ وہ ان قریب ہی تمہیں حکم دے گا کہ تم لوگ میرے شہر سے نکل جاؤ۔ اچھا، یہ اتنی جو یہ باتیں سوریہ
ابن سوریہ نے کی، یہ ساری کی ساری باتیں اسی طرح ہو رہی تھیں۔ ان قریب وہ حکم دے گا تم اپنے شہر سے نکل جاؤ، سرکار نے اسی طرح کیا، اور اس چیز کی بھی وضاحت کر دی، اس کے اندر شک نہیں ہے کہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو پہلی آسمانی کتابیں تھیں ان کے اندر بھی ان چیزوں کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہیں، یہ ادھر گفتگو کر رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی فرمایا محمد بن مسلمہ کدھر ہیں، ان کو میرے پاس لے کے آؤ۔ یہ بڑے جنگجو تگڑے صحابی تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ یہودیوں کے پاس، بنو النضیر کے پاس جاؤ، اور ان کو جا کے کہو کہ میرے شہر سے نکل جاؤ، مدینہ منورہ سے نکل جاؤ۔ کیوں نکلنا ہے؟ کہ تمہارے اور میرے درمیان جو وعدہ تھا، معاہدہ تھا، جو ضمانت تھی، وہ تم لوگوں نے توڑ دی ہے، مجھے دھوکے سے قتل کرنے کی تم لوگوں نے کوشش کی۔ جس وقت یہ بات ان کے سامنے کی گئی وہ سارے کے سارے ہکے بکے رہ گئے کہ ہم نے تو بڑی ہی پلاننگ کے ساتھ اور بڑی خاموشی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا تھا، اور چند لوگوں کو پتہ تھا، اب وہ کوئی بات بھی نہ کر سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بھی پیغام دیا گیا کہ 10 دن ہے تمہارے پاس، 10 دنوں کے اندر اندر اپنا سامان وغیرہ جو کرنا ہے وہ کر لو، اور 10 دنوں کے اندر اندر نکل جاؤ۔ اب یہ تیاری کرنے لگے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اسی وقت نکال سکتے تھے، لیکن وہ ایک عرصہ وہاں آباد تھے، ان کی چیزیں تھیں، ان کے اشیاء تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم یہاں رہو اور 10 دن کے اندر اندر اپنے معاملات سارے کر لو، اور پھر اس کے بعد آپ نکل جاؤ گے۔ 10 دن کے بعد تمہارے لیے کسی قسم کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن وہی بندہ پھر آ گیا، عبداللہ بن ابی ابن سلول، وہ رئیس المنافقین، وہ جو پچھلی بار بھی ہم نے کہا کہ وہ خطبہ دیتا تھا، وہ کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کی بات دھیان سے سنو، لیکن اندر سے وہ پکا منافق تھا۔ جتنی بھی منافقت تھی مدینہ منورہ میں، ان سارے منافقوں کا استاد یہی تھا، سردار یہی تھا۔ یہ آیا، اور حیی بن اخطب، یہ حیی وہی ہے جس نے یہ پلاننگ دی تھی کہ اب موقع تمہارے ہاتھ سے نہیں گزرنا، نعوذ باللہ محمد کو آج قتل کر دو۔ تو یہ وہی حیی ہے، اس کے پاس اس نے پیغام بھیجا کہ تم لوگ اپنے گھروں سے نہ نکلو، اپنے قلعوں کے اندر ہی رہو، میرے پاس میری قوم بھی ہے، 2000 اور بندہ بھی ہے، مختلف قبیلوں کے ساتھ میرا تعلق ہے، بنو قریظہ کے یہودی بھی تمہاری مدد کریں گے، ہم ہرگز تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، قبیلہ غطفان کے لوگ بھی تیرے ساتھ شامل کر دیے جائیں گے، تم اپنی جگہ اپنا گھر چھوڑ کے ہرگز نہ جاؤ۔ اور یہ بھی کہا کہ ہم تمہیں محمد کے حوالے نہیں کریں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اگر تم نکالے گئے تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ یہ منافقوں کے سردار عبداللہ اس کا نام تھا، تو اس نے یہ بات کی۔ اللہ رب العزت نے سورہ حشر کی آیت نمبر 11 میں اور آیت نمبر 12 میں عبداللہ بن ابی کی اس جھوٹی پلانوں کو قرآن کے اندر بیان کیا۔ سلام بن مشکم، جن کا پیچھے ہم نے ذکر سنا تھا، انہوں نے حیی سے کہا کہ عبداللہ بن ابی وہ بندہ ہے کہ جس نے پہلے بنو قینقاع کے ساتھ ایسی بدعنوانی کی۔ یہ بھی مدینے سے نکالے گئے تھے بنو قینقاع والے، پیچھے ذکر ان کا گزر گیا ہے۔ انہوں نے بھی سرکار کے ساتھ معاہدہ توڑا، اور وہ بھی اس کی باتوں میں آئے تھے، عبداللہ بن ابی کی باتوں میں، اور وہ بھی مدینہ منورہ سے نکال دیے گئے تھے، وہ جو ملک شام کی طرف یہودی چلے گئے تھے۔ تو سلام بن مشکم وہ جس نے کہا تھا کہ ایسے آپ نہ کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی جائے گی، ایسا نہ کرو، اسی نے پھر مشورہ دیا کہ تم اس کی باتوں پہ نہ جاؤ، وہ دھوکہ کرے گا، فراڈ کرے گا، ہمیں اکسا رہا ہے، جس وقت ہمارے سر کے اوپر ساری فوجیں چڑھ آئیں تو اس نے پیچھا چھوڑ دینا ہے، اس بندے کی بات کے اوپر یقین نہ کرو، پہلے دیکھو کتنی اس نے بدعنوانی کی ہے۔ لیکن یہ نہ مانا۔ اس کا بھائی تھا حیی بن اخطب، یہ یہودیوں کا سردار تھا، اس قبیلے کا، قبیلہ بنو نذیر کا۔ اس کا بھائی تھا جدی بن اخطب، اس کو بھیجا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کے پاس بھیجا کہ میرے بھائی کہتے ہیں آپ نے جو کرنا ہے کر لو، ہم نے مدینہ چھوڑ کے نہیں جانا۔ آپ نے کہا 10 دن کے اندر خالی کر لو، ہم نے کبھی بھی خالی نہیں کرنا، آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر پہنچی، سرکار نے صحابہ کرام کو کہا کہ تیار ہو جاؤ۔
صحابہ کرام تیار ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے چلنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ بنو نذیر کے قریب پہنچ گئے، اور وہ اپنی دیواروں کے اوپر، ان کا بڑا مضبوط قلعہ بنا ہوا تھا، پتھر لے کے اور وہاں تیر لے کے وہ قلعے کی دیواروں کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچے، سرکار عصر کے بعد پہنچے تھے، وہاں انہوں نے تیر چلانا شروع کر دیے، یہاں تک کہ رات گئے تک پتھر تیر وہ چلاتے رہے۔ مسلمان کچھ فاصلے پہ بیٹھے ان کی حرکات سکنات کو دیکھتے رہے اور ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ رات کا کافی پہر جب گزر گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے 10 صحابہ کرام کے ساتھ واپس آگے مدینہ منورہ میں سرکار نے آرام کیا، نماز فجر ادا فرمائی، پھر انہی صحابہ کے ساتھ پھر سرکار میدان میں آ گئے۔ ہوا کیا، نہ عبداللہ بن ابی منافق آیا، نہ اس کا کوئی ساتھی آیا، کوئی بندہ مدد کے لیے بھی نہ آیا، تنہا اور اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ اب حیی بن اخطب نے کہا کہ آپ جو حکم دیتے ہیں ہمیں قبول ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، اور تم اپنے ساتھ ہتھیاروں کے علاوہ اپنا مال اسباب لے جا سکتے ہو جو اونٹوں کے اوپر لادا جا سکتا ہے۔ انہوں نے آپ کی یہ شرط منظور کر لی۔ ان میں سے 2 آدمی، یامین بن عمیر اور ابو سعد بن وہب، یہ 2 بندے مسلمان ہو گئے، باقی کوئی بندہ مسلمان نہ ہوا، اور اپنا خون اور اپنا مال ہر چیز ان دونوں نے بچا لی، صحابہ کرام میں داخل ہو گئے۔ اور قبیلہ کیس کے ایک آدمی نے اپنے چچا زاد بھائی ابن یامین کے تعاون سے اس عمر بن جہاش کو قتل کر دیا۔ یہ جو 2 یہودیوں میں سے بندے مسلمان ہوئے تھے، اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ مل کے یہ جو یامین ہے، انہوں نے اس بندے کو قتل کیا جس نے کہا تھا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکوں گا۔ جب یہ سرکار کو بات پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے راضی ہوئے، بڑے خوش ہوئے۔ اب یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ نبی پاک کی عزت کی اور نبی پاک کی ناموس کی حفاظت کرنے پہ نبی پاک راضی ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی قصے کہانیاں کوئی نہیں بنے ہوئے۔ غازی علم الدین کا جو مقام بیان کیا جاتا ہے، یا دیگر جو ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنی جان کی بازی سرکار کی خاطر لگا دی، ان کی عظمتیں، ان کی عزتیں ایسے نہیں دنیا اور معاشرے کے اندر مشہور، بلکہ حدیث پاک ہے کہ جو بندہ اللہ کے نزدیک پیارا ہو جاتا ہے، اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دنیا کے اندر اعلان کر دو یہ بندہ میرا پیارا ہے۔ دنیا کے بندوں کے دلوں کے اندر ایسے ہی اس بندے کا پیار بھر دیا جاتا ہے۔ ہر طرف دیکھیں ان لوگوں کی محبت ہے، ان کا پیار لوگوں کے دلوں میں ہے۔ سرکار سے پوچھا نہیں، انہوں نے اجازت نہیں لی، اسی وقت اس بندے کو اپنی پلاننگ بنا کے جب مسلمان ہو گئے اس بندے کو قتل کر دیا جو سرکار کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتا۔ سرکار اس کے اوپر بڑے راضی ہوئے، بڑی خوشی کا اظہار فرمایا۔ صحابہ نے 5 دن ان کا محاصرہ کیا۔ اب جب یہ واقعہ ہوا، سرکار جب آئے تو 5 دن ان کا محاصرہ کیے رکھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 5 دنوں کے اندر وہ گھر سارے خراب کرنا شروع کر دی۔ معاہدہ ہو گیا نا جی کہ ہم چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سرکار نے فرمایا جو سامان اپنے اونٹوں کے اوپر لاد سکتے ہو لاد لو، اور ہتھیار کوئی بندہ لے کے نہیں جائے گا، ہتھیار سارے ادھر ہی ہیں، اور باقی تم سے جو کرنا ہوتا ہے کر لو۔ تو اب وہ اپنے گھروں کو خراب کرنے لگے، توڑنے پھوڑنے لگے کہ چلو ان کو فائدہ نہ ہو۔ 5 دن وہ یہی کرتے رہے اور دیگر اپنی تیاریاں کرتے رہے۔ مسلمان کیا کرتے رہے؟ ان کا علاقہ، ان کی فصلیں، ان کے کھیت، ان کے درخت، ان کو جلاتے رہے اور ان کو توڑتے رہے۔ اس کا حکم اللہ رب العزت نے دیا تھا، اور اس کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اپنے بچوں کو، گھر کی لکڑیوں کو، دروازوں کو 600 اونٹوں پر انہوں نے لاد لیا۔ وہ بڑی بڑی شہتیر کے طور کے اوپر وہ جو لکڑی استعمال ہوتی تھی، اس لیے ان کی وہ ضرورت تھی۔ انہوں نے یہ چیزیں اپنے بچے، گھر کی لکڑیاں اور دروازے وغیرہ، یہ 600 اونٹوں کے اوپر انہوں نے لاد لیے، اور پھر حیی بن اخطب جو ان کا سردار تھا اور باقی لوگ یہ خیبر کی طرف چلے گئے، اور ان کی ایک جماعت ملک شام چلی گئی۔ اصل خیبر کے اندر جو معاملہ بنا تھا اس کے اندر بھی یہی وہ بندے تھے، تو یہ وہاں خیبر چلے گئے، اور ان کی کچھ لوگ جو ہے وہ ملک شام چلے گئے جہاں بنو قینقاع کے لوگ چلے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مال اسباب، ہتھیار اور ساری زمین اور ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا ہے۔
وہ ظاہر مسلمانوں کی ملکیت میں تھا، سرکار کی ملکیت میں تھا۔ ان کے گھروں سے 50 زیریں، 50 خود اور 340 تلواریں نکلیں، اور بنو نذیر کا مال اسباب، ان کی زمین، ان کے گھر خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو گئے، ہر چیز۔ اب یہ وہ مال نہیں تھا جو صحابہ کرام کا تھا، یہ مال سارا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا۔ جتنا بھی یہاں سے ملا بنو نذیر سے، 600 جن لوگوں کے پاس اونٹ ہے، ان کے گھر کتنے ہوں گے، ان کی جگہ کتنی ہوگی، ان کا سامان کتنا ہوگا، اور جن کے گھروں سے اتنا سامان نکل رہا ہے وہ کتنی تعداد میں ہوگی۔ 340 تو خالی تلواریں ان کے گھر سے نکلی تھی، ایک بہت بڑی کالونی تھی، ایک آبادی تھی۔ تو وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز دے دی گئی، ان کی بھی ہر چیز ان کے دے دی گئی۔ کھجور کے درختوں کے نیچے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کھیتی اگائی جاتی تھی۔ اب یہ سارا سامان سرکار کا کیوں ہو گیا؟ پہلے جو جنگ ہوتی تھی جس میں سے مال غنیمت نکلتا تھا، وہ مال غنیمت صحابہ کرام لڑ کے حاصل کرتے تھے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ جدھر جدھر چاہیں استعمال کریں، باقی 4تھا حصہ سارے مجاہدین کے اندر استعمال ہوتا تھا۔ لیکن ایک ہوتا تھا مال فے، اس کے بھی آگے قرآن کے اندر حکم نازل ہوئے اور اسی غزوے کے بعد نازل ہوئے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مال فے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ پہ جنگ کرنے کے لیے جائیں، وہاں جنگ نہ کی جائے، جنگ نہ ہو، وہ ڈر کر یا ایسے ہی وہ ہر چیز جو چھوڑ کے چلے جائیں، تو وہ سارا مال ہوتا تھا رسول پاک کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی، وہ کسی کو دیں کسی کو نہ دیں، لیکن اس کے اوپر اللہ نے فرمایا محبوب سارے کا سارا قبضہ آپ کا ہے، آپ کا ذاتی طور آپ کھائیں، آپ کا خاندان کھائے۔ اس لیے یہ جو تھا سارا اس کے اوپر قبضہ ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن سرکار نے کیا کیا؟ سرکار کھا گئے، سرکار ساتھ لے گئے، سرکار نے خاندان والوں کو تقسیم کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، سرکار نے کیا کیا۔ اچھا، وہ کھجوروں کے بڑے بڑے باغ تھے، سرکار کے جو کی جو فصل تھی ان کھجوروں کے باغوں کے نیچے ہوتی تھی، جس سے آپ کی ازواج اور آپ کے خاندان کے 1 سال کا خرچہ پورا ہو جاتا تھا، اور جو بچ جاتا تھا اسے اسلامی فوج کے گھوڑوں اور ہتھیاروں کی خریداری پر خرچ کیا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے ان اموال پر اپنے آزاد کردہ غلام ابو رافع کو متعین کر رکھا تھا، جو 7 باغات پر مشتمل تھے۔ چھڑ دو تھے حضرت ابو رافع یہ غلام تھے، 7 بڑے بڑے باغ تھے، بڑے بڑے باغ، ان باغوں کی ان کی رکھوالی تھی حضرت ابو رافع کی۔ یہ سرکار کے غلام تھے، اور جتنی بھی آمدنی ہوتی یہ سرکار کو دی جاتی، سرکار کے خاندان کو دی جاتی، جو بچ جاتی پھر اس سے جنگی ہتھیار خریدے جاتے تھے۔ ان باغوں میں ایک اور باغ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کا سارا غریب مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ انہی باغات میں سے ایک باغ میں آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کی جو ماں تھی حضرت ماریہ قبطیہ، وہ قیام پذیر تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ مہاجرین اس وقت تک انصار کے گھروں میں رہتے تھے، جو صحابہ کرام آئے تھے مکہ سے مدینہ، ابھی تک یہ 4تھا سال ہے، ہجرت کا 4تھا سال ہے، ابھی تک انہی صحابہ کے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، یہ جتنا بھی ہمیں مال ملا ہے اگر اس طرح کر لیا جائے، یہ مال دے دیا جائے صرف مکے والوں کو، ان کو دے دیا جائے، وہ اپنے الگ سے گھر بنا لیں، اپنا الگ سے سسٹم سارا چلائیں۔ تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ سارے صحابہ راضی کہ یا رسول اللہ ہم تو اس بات پہ کے اوپر بھی راضی ہیں کہ آپ ہر چیز ان کو دے دیں، بلکہ یہ حضرت سعد بن عبادہ نے اور حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو سارے اس بات پر بھی راضی ہیں، ہمیں کوئی شے نہ دیں، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، وطن ہے، سب کچھ ہے، ہم نے تو قربانی دی نہیں ہے، جو مکہ سے صحابہ آئے ہیں وہ ہمارے ہی گھروں میں رہیں، پر یا رسول اللہ ہر چیز آپ ان کو دے دیں، ہم پھر بھی راضی ہیں۔
تو بالآخر اس بات کے اوپر فیصلہ ہوا، سرکار نے فرمایا پھر اس طرح کرتے ہیں، ان کو مال دے دیتے ہیں اور یہ اپنے گھر بنا لیں گے، الگ سے یہ بھی اپنے گھروں میں رہیں گے، تم لوگ الگ سے اپنے گھروں میں رہنا۔ تو سرکار نے اس مال میں سے جس کو اللہ نے فرمایا تھا محبوب یہ صرف آپ کا ہے۔ دیکھیں آج کے بادشاہ کو کوئی مال مل جائے، کوئی چیز مل جائے اور وضاحت بھی کر دی جائے کہ یہ آپ کا ہے، صرف آپ کا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے پاس ہی رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ آپ کا ہے۔ اب بھی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، اپنے خاندان والوں کو بھی دے رہے ہیں، اسی سے تلواریں خریدی جا رہی ہیں، اسی سے گھوڑے خریدے جا رہے ہیں، اسی سے صحابہ کے گھر خریدے جا رہے ہیں۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیا۔ جب سرکار نے صحابہ کرام کی یہ بات سنی، صحابہ نے جب کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو اس بات کے اوپر بھی راضی ہیں کہ آپ سارا مال ان کو دے دیں، یہ پھر بھی ہمارے گھروں میں رہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے راضی ہوئے اور پھر کہا اے اللہ انصار کو اور ان کے بیٹوں کو اپنی رحمت عطا فرما۔ جن کے لیے سرکار نے اور جن کے بیٹوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی ہو، آج لوگ کہیں وہ گمراہ ہو گئے تھے، وہ ایسے تھے، تو یہ بات غلط۔ کتنی وہ قربانیاں دینے والے ہیں۔ بنو نذیر کے مال کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو، مہاجرین کو دے دیا جو مکے سے آئے تھے، اور مدینہ والے صحابہ کو سرکار نے کوئی چیز نہیں دی، صرف 2 صحابی ابو دجانہ وہ جو سر پٹی باندھتے تھے اور قمیض اتار کے جنگ کرتے تھے، جن کو سرکار نے اپنی تلوار بھی دی تھی، اور حضرت سہل بن حنیف، یہ بڑے کمزور تھے، یہ تھے تو مدینہ کے رہنے والے تھے، کمزور تھے مالی لحاظ سے، باقی صحابہ تقریباً ٹھیک تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال میں سے ان 2 صحابہ کو فقط مال دیا جو مدینہ کے رہنے والے تھے، باقی سارا مہاجرین کے اندر جو مکہ سے آئے تھے ان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا۔ تو یہ وہ سارا مال تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ملا بنو نذیر کے یہودیوں سے، اور اس طرح سرکار نے وہ تقسیم کر دیا۔ یہ غزوہ ماہ ربیع الاول میں ہوا تھا، 4تھے سال جب سرکار کو تھا۔ سورہ حشر جب نازل ہوئی تو اس میں ساری تفصیل موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پورے واقعے کی ڈیٹیل بیان فرمائی، مال فیض جس کا ذکر کیا اللہ نے اس کا بھی بیان کیا، صحابہ کرام کی باقاعدہ اللہ نے صورت کے اندر تعریف فرمائی، اور جنگ کے جو تقاضے ہیں ان کو بیان کر دیا، درختوں کو کاٹنے اور جلانے کی بھی اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر باقاعدہ اجازت دی، جو صحابہ نے جلائے تھے، جو کاٹے تھے۔ بعض لوگ اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ نے خود سورہ حشر کے اندر پوری اس کی تفصیل موجود۔ پھر اس کے بعد اسی سال ایک غزوہ ہوا تھا، غزوہ بدر ثانیہ، یعنی اس کو کہہ لیں کہ دوسرا غزوہ بدر۔ جب سے بڑی جنگ ہوئی تھی دوسرے سال غزوہ بدر تھی، پھر غزوہ احد ہوئی، وہ جس کا بڑا نقصان ہوا تھا، جس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داند مبارک پر بھی چوٹ لگی، جسم کے اوپر بھی چوٹ لگی، اور جس کے 2 دن بعد پھر نکلنے کا حکم دیا تھا۔ جب وہ جا رہے تھے نا جی، انہوں نے جاتے جاتے کہا تھا کہ اگلے سال اس مقام پہ ہم آپ سے بدلہ لیں گے۔ یہ شعبان کی بات ہے، یا بعض علماء نے لکھا کہ ذی القعدہ کی بات ہے، 4 ہجری، اس میں یہ غزوہ ہوا۔ یہ ہوا کیوں تھا؟ ابو سفیان جاتے جاتے یہ بات کی کہ دارالصفرا کے مقام پر اگلے سال ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا، اور آج کی جنگ کا فیصلہ کن مقابلہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہہ دو ٹھیک ہے، تو حضرت عمر نے کہا ہاں انشاءاللہ ہم اس مقابلے کے لیے آئیں گے۔ تو اب وہ وقت آ گیا تھا۔ عربوں کے اندر یہ بڑی چیز تھی کہ جو وعدہ کیا ہے، جو ہم معاہدہ کیا ہے وہ پورا کرنا ہے، اور ویسے بھی یہ 2 ملکوں کی 2 علاقوں کی گویا بات بن چکی تھی، بڑی ناموشی ہونی تھی۔ اب ان کو بھی پتہ تھا، ادھر مدینے والوں کو بھی پتہ تھا۔ مکے میں نا حالات اس وقت خراب تھے، جنگی قوت بھی نہیں تھی، اور حقیقت میں وہ ڈر بھی گئے تھے۔ تو نعیم بن مسعود اس بندے کو ابو سفیان نے کہا، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے ابو سفیان، انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو، مدینہ چلے جاؤ اور مدینہ جا کے ہر بندے کے کان میں یہ بات پھونک دو، ان کو بتا دو، واضح کر دو کہ بڑا لشکر ہے مکہ والوں کے پاس، بڑی تعداد ہے، بڑی تلواریں ہیں، سارے کافر جمع ہو گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے، وہ لوگ اتنی طاقت کے ساتھ حملہ کریں گے کہ مدینہ والوں میں سے کسی کا کچھ نہیں بچنا۔
اب یہ خبر اس نے آ کے اس طرح بیان کی، جہاں 10 بندے بیٹھے ہیں کر دی، وہاں کر دی، وہاں کر دی، وہاں کر دی۔ اب بعض صحابہ کرام بھی باقاعدہ پریشر کے اندر آ گئے، اور ہر طرف منافقین جو تھے وہ باتیں کرنے لگے کہ اب تو بڑی بلے بلے ہو جانی ہے، کمال ہو جانا ہے۔ حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر آئے سرکار کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وقت پورا ہو گیا ہے، وعدہ کیا ہوا تھا تو وہ جنگ کرنی چاہیے، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ اصل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھل کے صحابہ نے ایسی بات نہیں کی، تو ازہد سرکار نے کرنا مناسب نہ سمجھی۔ جس وقت حضرت عمر سرکار کے پاس آئے، حضرت صدیق سرکار کے پاس آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ ہمیں یہ معاملہ کرنا چاہیے، وگرنہ اہل عرب کیا کہیں گے ہمارے بارے میں، مسلمانوں کی طاقت کے بارے میں کیا کہیں گے، ہمارا جو تشخص ہے اس کے بارے میں تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان دونوں کی یہ بات سنی اپنے یاروں کی، سرکار اسی وقت سرکار کا چہرہ کھل اٹھا، سرکار مسکرائے، سرکار راضی ہو گئے اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں ضرور نکلوں گا، میرے ساتھ اگر ایک آدمی بھی ساتھ نہیں نہ دے گا میں پھر بھی اس کے لیے ضرور نکلوں گا، جو بات کی ہے ہم اپنی اس بات کے اوپر پورے رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 1500 صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ مقام بدر کی طرف نکلو۔ 8 دن سرکار وہاں رہے، کوئی بندہ نہیں آیا، کوئی بندہ نہیں آیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا یہ جو تشخص تھا، جو رعب تھا، وہ پورے عرب کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، ایک جو چال چلی وہ یہ تھی 2000 بندہ لیا، لڑنا تو نہیں تھا، دکھاوے کے لیے 2000 بندہ لیا اور صرف آئے مراء الزہران، یہ مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پہ باہر ایک وادی کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، وہاں آئے اور وہاں بس یہ کہہ دیا کہ یہ جو موسم ہے ہمارا، یہ فصلیں پکی ہوئی ہیں، دودھ زیادہ ہے، پہلی قحط ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں جنگ نہ کریں، اور وہاں سے یہ واپس آ گئے۔ اسے جیش السویق عرب لوگ کہنا شروع کر گئے کہ جس کا ویسے تو ہے ستموں والا لشکر، اور وہ توہین کے ساتھ یہ لفظ بولا کرتے تھے، ڈرپوک، ڈرے ہوئے، ڈر جانے والے۔ اب پورے عرب کے اندر یہ جو قریشیوں کی شہرت تھی وہ شہرت ساری ختم ہو گئی، اور مسلمانوں کا جو رعب تھا، دبدبہ تھا، وہ شاندار لوگوں کے اوپر جم گیا۔ 8 دن مقام بدر پہ رہے مسلمان، وہاں بھی تجارت کرتے رہے، جو 1 درہم کی چیز تھی انہوں نے 2 درہم کی سیل کی۔ 8 دن بعد واپس آئے، خالی بیٹھ کے واپس نہیں آئے بلکہ وہاں پر تجارت کر کے اور بڑا سامان لے کے پھر مسلمان مدینہ منورہ آ گئے۔ اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ہے، آل عمران کی آیت نمبر 173، 74 اور 75۔ ان 3 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اسی سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اسی سال شادی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، اور اس کے بعد پردے کا حکم انہی کی شادی کے دوران ہی نازل ہوا تھا، جس کا ذکر سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ ایک غزوہ ہوا تھا دمتۃ الجندل، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے 6 ماہ، اب یہ جو سرکار کی شادیاں ہو رہی ہیں اس میں یہ جو بنو نذیر کے ساتھ معاملہ ہوا، اس کے بعد یہ جو صحابہ کرام کے اندر مال تقسیم کی، یہ تقریباً 6 ماہ کا فاصلہ بنتا ہے۔ یہ 6 ماہ سرکار بڑے امن کے ساتھ رہے، کسی کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی باہر سے کسی کا معاملہ نہیں ہے، تو یہ 6 مہینے بڑے امن کے ساتھ گزارے، اور اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بہت زیادہ پڑھایا۔ اب کوئی زیادہ غزوات نہیں تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ بھی اس دوران بڑی فرمائی۔ تو ان 6 مہینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ جو شام کی سرحد ہے، ملک شام کی طرف جو جانے والا راستہ ہے، وہاں پہ کچھ لوگ مسافروں کی لوٹ مار کرتے ہیں۔ جو مسافر وہاں سے سفر کر کے جاتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں وہ لوٹتے ہیں، ان کا مال لوٹتے ہیں، وہاں پہ ڈکیٹی کرتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول، یہ 5واں سال شروع ہو گیا اب،
ربیع الاول 5واں سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہو گیا۔ 1000 صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور خفیہ طور پہ ان راستوں پہ جو کسی کو معلوم نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں چلے گئے۔ صرف رات کو سرکار سفر کرتے اور 15 دن لگ گئے، یعنی 15 راتیں وہ سفر کرتے رہے، پھر اس مقام پہ پہنچے۔ کتنا فاصلہ ہوگا، وہ کتنا فاصلہ ہوگا۔ وہاں پر پتہ چلا ہے ڈکیٹی ہوتی ہے، سرکار کو کتنے کام ہیں لیکن اس کے باوجود بھی سرکار پہنچ کے ڈکیٹی ہوتی ہے۔ یہ ہے حکمران، یہ ہے ریاست مدینہ کہ 15 راتیں سفر کرتے رہے پھر اس مقام پہ پہنچے اور وہاں پہ ڈکیٹی ہوتی ہے۔ حالانکہ اس کا بظاہر کوئی تعلق نہیں مسلمانوں کے ساتھ، نہ مسلمانوں پہ حملہ ہو رہا ہے، نہ مسلمانوں کے کسی محاذ پہ حملہ ہو رہا ہے، نہ مسلمانوں کی کسی عبادی پہ حملہ ہو رہا ہے۔ تو 15 راتیں، گرمی کی شدت تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم رات کو سفر کیا کریں گے، دن سارا آرام۔ تو دن سارا آرام کرتے، رات ساری سفر کرتے۔ تو 15 راتیں سفر کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے دیکھا، وہ پوری بستی تھی، تو وہ قریب پھیل جاتے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی کئی لوگوں کو وہ لوٹتے تھے، اور ہر جگہ سے لوگ وہاں سفر کرنے کے لیے نکلتے تھے۔ ہر بندے کو انہوں نے پریشان کیا ہوا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، وہ لوگ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے، اور مختلف قسم کی جگہوں پہ سرکار نے چند صحابہ کو ادھر بھیج دیا، ادھر بھیج دیا، ان لوگوں کو جا کے پکڑو۔ تو کامیابی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ غزوہ بھی ہوا، اور وہاں سے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ تشریف لے آئے۔ تو یہ 5 ہجری کے کچھ واقعات شروع ہوئے۔ ہم انشاءاللہ اگلے 19ویں لیکچر کے اندر جو ہے وہ 5ویں سال کی کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے اور دین و دنیا کے اندر امن و ایمان عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔